مثال خاک نہیں ہم کو در بدر رہنا، مثال خاک نہیں ہم کو در بدر رہنا، ہمیں پسند رہا ہے ہمیشہ گھر رہنا۔ مثال خاک نہیں ہم کو در بدر رہنا، ہمیں پسند رہا ہے ہمیشہ گھر رہنا۔ کوئی بتائے کہ زندہ ہیں اور یقین آ جائے، کوئی بتائے کہ زندہ ہیں اور یقین آ جائے، ہمارے حال سے اتنے نہ بے خبر رہنا۔ تمہیں عزیز ہے دنیا تو کوئی بات نہیں، تمہیں عزیز ہے دنیا تو کوئی بات نہیں، ہمارے واسطے بس تم عزیز تر رہنا۔ زمانے بھر سے بہت مختلف بہت معصوم، زمانے بھر سے بہت مختلف بہت معصوم، ہمیں خبر ہے کہ ممکن نہیں مگر رہنا۔ خزاں بھی رت ہے اسے اس قدر حقیر نہ جان، خزاں بھی رت ہے اسے اس قدر حقیر نہ جان، کہ ایک رخ ہے نمو کا یہ بے ثمر رہنا۔ ہم ایسے لوگ ہوا کے خلاف چلتے ہیں، ہم ایسے لوگ ہوا کے خلاف چلتے ہیں، نہیں ہے ٹھیک ہم ایسوں کا ہم سفر رہنا۔ مثال خاک نہیں ہم کو در بدر رہنا، ہمیں پسند رہا ہے ہمیشہ گھر رہنا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتہ وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں۔ 18 اپریل سن 2020۔ مثال خاک نہیں ہم کو در بدر رہنا، ہمیں پسند رہا ہے ہمیشہ گھر رہنا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ امبرین حسیب امبر صاحبہ کے کلام سے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ سامعین کرام، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں، تاہم ہمارے کچھ لوگ علیل ہیں اور دنیا بھر میں بہت سے لوگ علیل ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرمائے اور عالمی وبا اور تمام بلائیات سے دنیا بھر کے انسانوں کو محفوظ فرمائے، اور جو شکار ہو چکے ہیں انہیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔
شاعری سچ بولتی ہے، اور شاعری میں غزل کی کیا اہمیت ہے، غزل کہتے کسے ہیں، صاحبان ذوق اور اہل قلم بخوبی واقف ہیں، لیکن ہماری نئی نسل آپ کے لیے ہے۔ غزل کے لغوی معنی صنف نازک سے باتیں کرنے کے ہیں، گویا غزل سے مراد ایسی نظم ہے جس میں صنف نازک کے حسن و جمال کی تعریف کی جائے اور ان سے اپنی محبت اور چاہت کا اظہار کیا جائے، لیکن غزل کسی دور میں بھی عشقیہ مضامین تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس میں زندگی کے تمام مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ جدید شاعری نے اردو غزل کا دامن بہت وسیع کر دیا ہے، اب اس میں اخلاقی، سماجی، سیاسی، مذہبی اور معاشی مسائل بھی فراخ دلی سے بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل میں فلسفہ اور تصوف کے مضامین بھی داخل ہو چکے ہیں، اور اس طرح اردو غزل ایک ہمہ گیر صنف سخن بن چکی ہے، اور غزل مرد شاعر حضرات ہی نہیں، خواتین بھی کہہ رہی ہیں، جیسا کہ آپ نے محترمہ عنبری حسیب عنبر صاحبہ جو کہ کراچی شہر اور پاکستان کی معروف شاعرہ ہیں، ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن پر میزبانی کے فرائض بھی انجام دیتی رہیں، اور پاکستان ٹیلی ویژن اور دیگر ٹیلی ویژن چینلز پر آپ انہیں دیکھتے اور سنتے آئے ہیں۔ آئیے پروگرام میں حسرت صاحب کی غزل، آواز ہے مہناز بیگم کی۔ اب دیکھیے کیا حال ہمارا ہو سحر تک، بھڑکی ہوئی ایک آگ سی ہے دل سے جگر تک، اب دیکھیے کیا حال ہمارا ہو سحر تک، میں بے خبر غم تھا مگر وہ دم رخصت، میں بے خبر غم تھا مگر وہ دم رخصت، دیکھا کہ مڑ کے مجھے حد نظر تک، اب دیکھیے کیا حال ہمارا ہو سحر تک، کچھ میں تصور تھا میں اس در جا کے حسرت، کچھ میں تصور تھا میں اس در جا کے حسرت، مجھ کو نہ ہوئی یار کے آنے کی خبر تک، اب دیکھیے کیا حال ہمارا ہو سحر تک، بھڑکی ہوئی ایک آگ سی ہے
दिल से जिगर तक। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की जान का नुकसान, लिहाजा दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन हरगिज इस्तेमाल ना करें। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची। जरा सोचिए, गलत ड्राइविंग पर लोग आपके बारे में क्या तासरात रखते हैं। तेज रफ्तारी किसी बड़े हादसे का पेशखेमा हो सकती है, एहतियात करें। वहशते करबे ख्यालात से डर जाती हूँ, वहशते करबे ख्यालात से डर जाती हूँ, फिक्रे अंदेशे हालात से डर जाती हूँ। वहशते करबे ख्यालात से डर जाती हूँ, फिक्रे अंदेशे हालात से डर जाती हूँ। जिनके होंठों पर हंसी, दिल में दगा हो शीरीं, जिनके होंठों पर हंसी, दिल में दगा हो शीरीं, ऐसे लोगों की मदारात से डर जाती हूँ। वहशते करबे ख्यालात से डर जाती हूँ, फिक्रे अंदेशे हालात से डर जाती हूँ। जिनके होंठों पर हंसी, दिल में दगा हो शीरीं, ऐसे लोगों की मदारात से डर जाती हूँ। शायरी सच बोलती है मोहतरमा शीरीं सैयद साहिबा। सामीन किराम, अहदे हाजिर की शायरात भी बहुत अच्छा अदब तख्लीक फरमा रही हैं माशाअल्लाह। मोहतरमा अंबरी हसीब अंबर साहिबा के कलाम के बाद मोहतरमा शीरीं सैयद साहिबा का मुख्तसर कलाम आपने समाअत फरमाया। उम्मीद है आप अहबाब खैर व आफियत से हैं, सलामत रहिए। और कुछ लोग अस्पतालों में अलील हैं। हमारे बुज़ुर्ग शुअरा बिलखुसूस और बहुत से बुज़ुर्ग, अल्लाह ताला तमाम को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और शिफाए कामिला अता फरमाए। जुमला मरहूमीन को गरीक़े रहमत फरमाए, आमीन इलाही आमीन। यौम विलादत के हवाले से पढ़ेंगे आगे। आज 18 अप्रैल है, जबकि 20 अप्रैल को हमारे अहद हाजिर के एक शायर का यौम विलादत कि जिन्होंने फरमाया, औलाद मेरी घर में सहूलत से रह सके, औलाद मेरी घर में सहूलत से रह सके, परदेस आके मैं भी कमाने में लग गया। शायरी सच बोलती है। जनाब पीर असद कमाल साहब, यौम विलादत 20 अप्रैल सन 1982। मोहब्बत का वजीफा जानता है, मोहब्बत का वजीफा जानता है, ये दिल एक इस्म ऐसा जानता है। मोहब्बत का वजीफा जानता है,
یہ دل ایک اسم ایسا جانتا ہے، میرے بارے میں کوئی رائے مت دے، میرے بارے میں کوئی رائے مت دے، میرے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ میں اپنے آپ میں ایک انجمن ہوں، میں اپنے آپ میں ایک انجمن ہوں، مگر وہ مجھ کو تنہا جانتا ہے۔ اسد وہ دل میں کیوں رہتا ہے میرے، اسد وہ دل میں کیوں رہتا ہے میرے، جو میرے دل کو دنیا جانتا ہے۔ محبت کا وظیفہ جانتا ہے، یہ دل ایک اسم ایسا جانتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب پیر اسد کمال صاحب، یوم ولادت 20 اپریل 1982۔ گر ہاتھ جل گئے ہیں تو کیسی شکایتیں، گر ہاتھ جل گئے ہیں تو کیسی شکایتیں، کس نے تجھے کہا تھا دیا طاق سے اٹھا، شاعری سچ بولتی ہے جناب پیر اسد کمال صاحب نے فرمایا کہ آپ بس اتنا کہیں مجھ کو ملے گی منزل، آپ بس اتنا کہیں مجھ کو ملے گی منزل، بس یہ جملہ میری ہمت کے لیے کافی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب پیر اسد کمال صاحب نے اپنی غزل میں فرمایا، مطلع ہے کہ دل کے فرسودہ خیالات بدل سکتا ہوں، دل کے فرسودہ خیالات بدل سکتا ہوں، میں محبت کی روایات بدل سکتا ہوں، دل کے فرسودہ خیالات بدل سکتا ہوں، میں محبت کی روایات بدل سکتا ہوں، مجھ میں زندہ ہیں فسوں ساز زمانے میرے، مجھ میں زندہ ہیں فسوں ساز زمانے میرے، دن بدل سکتا ہوں میں رات بدل سکتا ہوں، تو فقط مجھ کو فقیر رہے دنیا نہ سمجھ، تو فقط مجھ کو فقیر رہے دنیا نہ سمجھ، میں تیرے شہر کے حالات بدل سکتا ہوں، عکس اتر سکتا ہے مجھ میں کوئی اشکوں جیسا، عکس اتر سکتا ہے مجھ میں کوئی اشکوں جیسا، آئینہ خانہ جذبات بدل سکتا ہوں، کوئی لمحہ ہے اسد میرے تعاقب میں مگر، کوئی لمحہ ہے اسد میرے تعاقب میں مگر، وقت ہوں وقت پہ اوقات بدل سکتا ہوں، دل کے فرسودہ خیالات بدل سکتا ہوں، میں محبت کی روایات بدل سکتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب پیر اسد کمال صاحب، یوم ولادت 20 اپریل سن 1982۔
82 شاعری سچ بولتی ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد ملتے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. بے حد شکریہ. جیتے رہیے. لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے. سمجھنا تم اگر چاہو تو خود اس آگ سے کھیلو. سمجھنا تم اگر چاہو تو خود اس آگ سے کھیلو. بہت مشکل ہے لفظوں میں محبت کا بیاں ہونا. شاعری سچ بولتی ہے. جناب سبکتگین صبا صاحب، یوم ولادت 21 اپریل 1952، لاہور. خاندانی نام محمد سبکتگین. ولدیت عبد الحسنات محمد امین الحسن انصاری. کالمز کا مجموعہ بات سے نکلی بات. جناب سبکتگین صبا صاحب اپنی غزل میں فرمایا کہ ان کہی رہ گئی ان سنی رہ گئی، ان کہی رہ گئی ان سنی رہ گئی، بات ہونٹوں میں میرے دبی رہ گئی. ان کہی رہ گئی ان سنی رہ گئی، بات ہونٹوں میں میرے دبی رہ گئی. ساری دنیا ملی پر نہیں وہ ملا، ساری دنیا ملی پر نہیں وہ ملا، ایک یہی زندگی میں کمی رہ گئی. وقت چلتا رہا اپنی رفتار سے، وقت چلتا رہا اپنی رفتار سے، یاد کی پھانس دل میں گڑی رہ گئی. عمر رفتہ کا جب بھی خلاصہ کیا، عمر رفتہ کا جب بھی خلاصہ کیا، بس میرے ہاتھ میں ڈائری رہ گئی. رشک کرتا تھا جس پر چمن اے صبا، رشک کرتا تھا جس پر چمن اے صبا، وہ کلی نہ رہی بے کلی رہ گئی. ان کہی رہ گئی ان سنی رہ گئی، بات ہونٹوں میں میرے دبی رہ گئی. شاعری سچ بولتی ہے. جناب سبکتگین صبا صاحب، یوم ولادت 21 اپریل 1952، لاہور. اکیس اپریل کو کراچی کے شاعر کا یوم ولادت. اسحاق مجھ میں تھا میرے اسلاف کا اثر، اسحاق مجھ میں تھا میرے اسلاف کا اثر، دشمن کو بھی نظر سے گرایا نہ جا سکا. شاعری سچ بولتی ہے. جناب اسحاق خان اسحاق صاحب، یوم ولادت 21 اپریل 1976، کراچی میں مقیم شاعر جناب اسحاق خان اسحاق صاحب اپنی غزل میں فرمایا کہ دل کو توڑا میرے دل لگی کے لیے، دل کو توڑا میرے دل لگی کے لیے، پھر بھی دل سے دعا ہے اسی کے لیے. دل کو توڑا میرے دل لگی کے لیے، پھر بھی دل سے دعا ہے اسی کے لیے.
سیر گلشن کو آجا ذرا دیر کو، سیر گلشن کو آجا ذرا دیر کو، گل ترستے ہیں تیری ہنسی کے لیے۔ چھوڑ کر اپنا گھر در بدر ہو گیا، چھوڑ کر اپنا گھر در بدر ہو گیا، میں کہ زندہ ہوں تیری خوشی کے لیے۔ تو ہی جانے خدا کہ تیرے جہان میں جانے کتنے ہیں غم آدمی کے لیے، اور میرے اسلاف کی تربیت کا اثر، میرے اسلاف کی تربیت کا اثر، دل میں نفرت نہیں ہے کسی کے لیے۔ آندھیاں لاکھ اسحاق آتی رہیں، آندھیاں لاکھ اسحاق آتی رہیں، دیپ جلتا رہا روشنی کے لیے۔ دل کو توڑا میرے دل لگی کے لیے، پھر بھی دل سے دعا ہے اسی کے لیے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اسحاق خان۔ اسحاق صاحب یوم ولادت 21 اپریل 1976۔ جناب انیس احمد مرچنٹ، انیس احمد انیس صاحب نے فرمایا کہ 2 ہچکیوں میں لو ہوا جاتا ہے فیصلہ، 2 ہچکیوں میں لو ہوا جاتا ہے فیصلہ، دامن ابھی چھوڑاؤ نہ تم کو میری قسم، 2 ہچکیوں میں لو ہوا جاتا ہے فیصلہ، دامن ابھی چھوڑاؤ نہ تم کو میری قسم، روٹھے رہو گے اس طرح احمد سے تابہ کے، روٹھے رہو گے اس طرح احمد سے تابہ کے، اب مان بھی تو جاؤ نہ تم کو میری قسم۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب انیس احمد انیس صاحب۔ اور ہمارے ٹیکنیکل انجینئر جن کے توسط سے یوٹیوب اور فیس بک پر یہ پروگرام آپ سماعت فرماتے ہیں، جناب یوسف عابدی صاحب بھی ماشاء اللہ شعر کہنے لگے ہیں۔ ایک مصرع ہے، عمر بیتی مگر بچپنا رہ گیا، اس مصرے پر انہوں نے غزل کہی، سماعت فرمائیے جناب یوسف عابدی صاحب۔ دیکھنے کو بھلا اور کیا رہ گیا، دیکھنے کو بھلا اور کیا رہ گیا، عمر بیتی مگر بچپنا رہ گیا، مدتوں بعد اس کا ہوا سامنا، مدتوں بعد اس کا ہوا سامنا، دیکھنا تھا میرا دیکھتا رہ گیا، دور ہی سے سلام و دعا رہ گئی، دور ہی سے سلام و دعا رہ گئی، آپ سے نام کا واسطہ رہ گیا، اس نے ظرف اپنا خود ہی عیاں کر دیا، اس نے ظرف اپنا خود ہی عیاں کر دیا، دیکھنے کے لیے اور کیا رہ گیا، تجربہ وقت نے یہ بھی بخشا مجھے، تجربہ وقت نے یہ بھی بخشا مجھے، دیر جس نے بھی کی جو رہا رہ گیا، اس قدر اب بھلا سوچتا کون ہے، اس قدر اب بھلا سوچتا کون ہے، سر بکف میں یہی سوچتا رہ گیا، ہر کسی کی یہاں ہے یہ آہو فغاں، ہر کسی کی یہاں ہے یہ آہو فغاں، زندگانی میں میری ہے کیا رہ گیا، یوسف دل حزیں کوئی آیا نہیں، یوسف دل حزیں کوئی آیا نہیں، تیرے دل کا دریچہ کھلا رہ گیا، دیکھنے کو بھلا اور کیا رہ گیا، عمر بیتی مگر بچپنا رہ گیا۔
شاعری سچ بولتی ہے جناب یوسف عابدی صاحب. نوجوان شاعر یوسف عابدی صاحب بڑھتے ہیں اور آگے. جناب منصور محبوب چودھری صاحب. کس وقت سانس لینے پر مجبور ہو گیا، کس وقت سانس لینے پر مجبور ہو گیا، جب دور سے سلام کا دستور ہو گیا. کس وقت سانس لینے پر مجبور ہو گیا، جب دور سے سلام کا دستور ہو گیا. تنہائیوں نے کچھ مجھے مصروف کیا کیا، تنہائیوں نے کچھ مجھے مصروف کیا کیا. قصہ گلی گلی میرا مشہور ہو گیا. احساس تب ہوا ہمیں تیرے وجود کا، احساس تب ہوا ہمیں تیرے وجود کا. ہر ذرہ زمین ہی جب طور ہو گیا. اور کچھ دستے قہر نرم ہو اے رحمت جہان، کچھ دستے قہر نرم ہو اے رحمت جہان. چہرہ حیات کا یہاں بے نور ہو گیا. تشریح فاصلے کی ہوئی ہے نئی نئی، تشریح فاصلے کی ہوئی ہے نئی نئی. ہر شخص پاس ہو کے بہت دور ہو گیا. دو کش شعور آگہی دنیا بدل گئے، دو کش شعور آگہی دنیا بدل گئے. تابع مرید شیخ تھا منصور ہو گیا. کس وقت سانس لینے پر مجبور ہو گیا، جب دور سے سلام کا دستور ہو گیا. شاعری سچ بولتی ہے جناب منصور محبوب چودھری صاحب. شاعر سچ بولتے ہیں، شاعر سچ بولتے ہیں. موزے سامعین، ایک بار پھر آپ تمام احباب کو کہتے ہیں خوش آمدید. شاعری سچ بولتی ہے 18 اپریل سن 2020. ہمارے پڑوسی شاعر جناب محسن آفتاب کیلا پوری صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جناب محسن آفتاب کیلا پوری صاحب نے فرمایا کہ بزرگوں کی دعاؤں کا سہارا مانگ لیتے ہیں، بزرگوں کی دعاؤں کا سہارا مانگ لیتے ہیں. قدم جب لڑکھڑاتے ہیں تو کاندھا مانگ لیتے ہیں. بزرگوں کی دعاؤں کا سہارا مانگ لیتے ہیں. قدم جب لڑکھڑاتے ہیں تو کاندھا مانگ لیتے ہیں. حویلی کھیت کاروبار پیسہ مانگ لیتے ہیں. حویلی کھیت کاروبار پیسہ مانگ لیتے ہیں. بڑے ہوتے ہی بچے اپنا حصہ مانگ لیتے ہیں. نئی نسلوں کو یہ خانہ بدوشی منہ چڑھائے گی، نئی نسلوں کو یہ خانہ بدوشی منہ چڑھائے گی. خدا سے اس لیے ہم ایک ٹھکانہ مانگ لیتے ہیں. کمی بیٹی میں بھی کوئی نہیں ہوتی مگر رب سے، کمی بیٹی میں بھی کوئی نہیں ہوتی مگر رب سے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیٹا مانگ لیتے ہیں. بڑے فیاض ہو تم، شہر بھر میں ہے یہی چرچا. بڑے فیاض ہو تم، شہر بھر میں ہے یہی چرچا. تو پھر ہم تم کو ہی تم سے سراپا مانگ لیتے ہیں. طلب کرتی ہے کچھ ایسے مجھے دنیا بھی اے محسن، طلب کرتی ہے کچھ ایسے مجھے دنیا بھی اے محسن. کہ بچے جس طرح
کوئی کھلونا مانگ لیتے ہیں، بزرگوں کی دعاؤں کا سہارا مانگ لیتے ہیں، قدم جب لڑکھڑاتے ہیں تو کاندھا مانگ لیتے ہیں۔ جناب محسن آفتاب کیلا پوری صاحب، شاعری سچ بولتی ہے۔ آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، بہت شکریہ۔ جناب کامران سعید خان صاحب، جناب محمد فہیم صاحب یو کے، جناب عابد عمر صاحب، جناب محمد مسعود سلیم زاہد صاحب، جناب نیم شین عالم صاحب، جناب ایوب اختر صاحب، جناب غضنفر غزنی صاحب، جناب سید مقبول زیدی صاحب، جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب، جناب محمد اسلم صابر صاحب، جناب سید دلاور عباس عابدی صاحب، جناب سید اطہر علی نایاب صاحب، جناب نوشاد مومن صاحب، جناب ملک مہر گل عدیل صاحب، اسسٹنٹ سب انسپکٹر سندھ پولیس جناب عمر زمان صاحب، سندھ پولیس کے جوان جناب رانا ملک صاحب، جناب مظفر حسین صاحب، جناب غلام شبیر صاحب، جناب شیری جی صاحب، جناب رحمت اللہ بیگ صاحب، محترمہ خورشید بانو جعفری صاحبہ، جناب محب علی صاحب، جناب انور صبا صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب، جناب عبدالسلام صاحب، جناب ساجد محمود صاحب، محترمہ زرین وسرام صاحبہ، جناب سیف زمان صاحب، جناب اشر شاہ صاحب، محترمہ پاکیزہ محجبین عثمان صاحبہ، جناب مصطفیٰ میر صاحب، جناب محمد اقبال خان صاحب، جناب علی اصغر صاحب، جناب ابن عظیم فاطمی صاحب، جناب الحاج محمد یوسف اسماعیل صاحب، جناب محمد فرید صاحب، محترمہ مینا جمالی صاحبہ، جناب نوید اقبال نوید صاحب، جناب سید عاصم صاحب، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، جناب گل انور میمن صاحب، اردو شاعری، جناب محمد جاوید انور صاحب، جناب وزیر حسن وزیر صاحب، جناب عارف نذیر صاحب، جناب شہباز رانجھا صاحب، عالمی اردو شعراء جناب رضوان انجم صاحب، جناب مرزا عرفان عبدال صاحب، جناب مفتی فیروز عالم صاحب، اور آپ تمام احباب کا بہت 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 شکریہ۔ سلسلہ یہ ہے سامعین کہ فیس بک پر پہلے جس طرح شیئر کیا جاتا تھا پروگرام ویسے شیئر نہیں ہو رہا، لہٰذا یوٹیوب پر آپ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب ضرور فرمائیے تاکہ آپ تک یہ پروگرام پہنچ سکے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اور گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں ہم نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور اس سلسلے میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرمان سے استفادہ کیجیے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں اپنی پشت پر یعنی کمر پر لینے سے 30 سے زائد چھوٹی پوشیدہ بیماریاں جو بڑی بیماریوں کو جنم دیتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حالیہ وبا کے پیش نظر بھی یہ عمل بہت مفید اور کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ روزانہ 15 سے 20 منٹ تک اپنی پشت پر دھوپ لیجیے، اپنے اوڑھنے بچھونے بستر وغیرہ کو دھوپ میں رکھیں تاکہ جراثیم کا خاتمہ ہو سکے۔ دین اسلام نے صدیوں قبل بتا دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور آج دنیا ہاتھ دھونے پر زور دے رہی ہے، جبکہ ہمارے دین میں صفائی کو صدیوں قبل ہی نصف ایمان قرار دیا، اور ہر قسم کی صفائی شامل ہے اس میں، تو صفائی کا خاص خیال رکھیے۔ یہ ہمارا دین آج سے کئی صدیوں پہلے بتا چکا ہے۔ چلتے چلتے یہ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر دو پڑوسی شعراء کرام ہیں۔ جناب عاجز بھوپالی صاحب کہتے ہیں کہ آج وہ غیر ہو گئے عاجز، آج وہ غیر ہو گئے عاجز، کل جو کہتے تھے ہم تمہارے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عاجز بھوپالی صاحب، اور ایک اور پڑوسی شاعر جناب نسیم اعظمی صاحب کا یہ ایک شعر کہ اس سے پہلے کہ وبا مارے مدد کو آؤ،
اس سے پہلے کہ وبا مارے مدد کو آؤ، اہل زر بھوک کی شدت سے نہ مر جائیں ہم۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب نسیم اعظمی صاحب اور محترمہ مہر جمالی صاحبہ۔ مطلع ہے کہ خواب میں روئی ہوں اپنی روح پیاسی دیکھ کر، خواب میں روئی ہوں اپنی روح پیاسی دیکھ کر، تھک گئی ہوں میں مسلسل یہ اداسی دیکھ کر۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ مہر جمالی صاحبہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ کل زندگی رہی تو انشاءاللہ پروگرام صاحبان کتاب ہیں ہم لوگ میں آپ سے ملاقات رہے گی۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس دعائیہ شعر کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔